الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز تطهيرها بالماء وبكل ماء طاهر يمكن إزالتها كالخل وماء البرد ونحو ذلك مما إذا عسر عسى وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. قال محمد وزفر وشافعي رحمهم الله. ويجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بأول الملاقات والنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة ولهما الماء قارئ والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة فإذا انتهت أجزاء النجس يبقى طاهرا. وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله وعنه أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث الثانی شروع فی المطہرات پاک کرنے والی چیزیں جن سے نجاست حقیقیہ کا محل سے ازالہ ہوتا ہے، محل پاک ہو جاتا ہے، وہ 5 ہیں. اول الغسل بالماء المزیل، پتلی شے جو محل سے نجاست کا پورے طور پہ ازالہ کر دے. اب اس کا بیان. اور جائز ہے تطہیر نجاستوں کی، لیکن 2 معنی پڑھ چکے ہو. یہ نجاست کا محل سے ازالہ یا محل کو نجاست سے پاک کرنا، لیکن ذکر یہی لفظ ہوتا ہے. اور جائز ہے نجاستوں کی تطہیر پانی کے ساتھ، یہ تو بالاتفاق ہے. اور ہر مائع سائل کے ساتھ جو طاہر ہے، ایسا مائع سائل طاہر کہ ممکن ہو ازالہ نجاست کا اس کے ساتھ. اعتراض ہے ما یوکل لحمہ کے بول سے، کیونکہ وہ خود نجس ہے، اس سے ازالہ تو ہو جائے گا لیکن وہ طاہر نہیں ہے. تو جو بھی پتلی شے ہے اور پاک ہے اور نجاست کا وہ ازالہ کر سکتے ہیں، تو اصل میں تو جو نجاست کسی جگہ لگی ہے نا، اس جگہ سے اس نجاست کا کلا کما کرنا ہے، تو وہ جس پاک چیز کے ساتھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جیسا کہ سرکہ اور عرق گلاب، یہ پتلی چیزیں جن میں چکناہٹ نہیں ہے، جی سمجھے جی. ایویں رم پانی چ پا دودھ دی کچی لسی، وہ بھی ٹھیک ہے. سمجھے جی. ایشا بس جی. بالٹی چ ایک پا چینی گھول دیتی ہے، اس پانی نال بھی ٹھیک ہے. بچ کوئی چکناہٹ نہیں آئی ہے، کیا آئی ہے جی؟ نہیں آئی جی. یا پوری بالٹی چ ایک چمچہ جڑا نا جامع شیریں گھولیا بھی پانی رتا ہو جائے جی، انہوں بھی کوئی چکناہٹ نہیں آئی. کیا آئی ہے؟ تو اس کے ساتھ ازالہ ہو سکتا ہے، اس قسم کی ساری چیزوں کے ساتھ. اور اس کی مثال عشاء نمبر 1 نا، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صرحہ فی الحلیہ فی بحث الاستنجا، بائیں طور کہ مکروہ ہے نجاست کا ازالہ مائع مذکور کے ساتھ. کون؟ سرکہ، ورد، بوجہ اس کے جو اس فعل میں ہے، یعنی مال کا ضائع کرنا ہے عدم ضرورت کے وقت. کس کے وقت؟ مال کا ضائع کرنا ہے. کوئی انتہائی مجبوری بن گئی پھر تو ہے، ڈیلے سے صفائی ہو سکتی ہے
اور درہم سے کم ہے تو پھر کوئی عرض نہیں ہے. خاص کر کے چھوٹا پیشاب جدوں تساں ڈیلے نال یا ٹیشو نال خشک کیتا ہے پیچھے دھون والی کیڑی شے ہے. لیکن چونکہ عادت پئی ہے نا ویسے اندر احلیل دے اتنے جڑا پیشاب آیا ہے تو جب ٹیشو نال خشک کر دیتا ہے اتنے ہوں دھون والی کیڑی شے پیچھے رہ گئی. لیکن اسی سارے لوٹا پورا آپ غسل کرو نہ کرو شرمگاہ نو غسل کرائی رکھنا ہے جی بغیر ضرورت تو بھی. اچھا جی توجہ میں وَبِكُلِّ مَاءٍ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. آگے پھر کلیہ بیان کیا مما سے وَنَحْوِ ذَلِكَ ان چیزوں سے کہ جب نچوڑا جائے کپڑا تو نچڑ جائے، یعنی جب اس کو نچوڑا جائے تو وہ جو چیز ہے نا وہ ساری نکل جائے، ساری وہ گلی تو رہنی ہے نا. پانی بھی جنہ مرضی نچوڑو کچھ نہ کچھ تری تو رہندی ہے نا، وہ تو ہمارا خشک ہونی ہے لیکن تری نہ اس میں جو ہے نا چکناہٹ نہ ہو تو ہر ایسی چیز سے وہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے. کپڑا جی کی لفظ لکھے ہے؟ اچھا تو کوئی وہ نواں لکھن ٹھیک ہے نو پٹرول نال ہو جائے کیونکہ یہ جڑا ہے نا موبائل نال نہیں اندر چکنا ہٹے وہ اندر چکنا ہٹے جی جی. اچھا جی نال جملہ جب چھاپے نا ادو جب مہنگا نہیں سی نا ورنہ نال لکھ دینا سن پر لیکن یہ بہت مہنگا ہے اس تو نہیں جا سکتا لکھنا سے نال. اچھا جی خیر یہ جو کچھ پڑھا ہے نا جی یہ جو بھی پڑھا ہے کہ ہر مائع طاہر کے ساتھ بھی نجاست حقیقیہ کا ازالہ ٹھیک ہے. یہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ ہے، شیخین کا مذہب ہے. اور فرمایا امام محمد اور امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ نے نہیں جائز مگر پانی کے ساتھ. ان تینوں کا یہ فتویٰ ہے پانی کے بغیر نہیں ٹھیک. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کل مائع بعضهم قیدہ کیونکہ جب خود طاہر نہیں ہوگا تو دوسرے کو پاک نہیں کرے گا، لیکن بعض فقہا نے باقی رکھا ہے اس کو اپنے عموم پر اور فرمایا کہ نجس زائل کر دے کر دیتی ہے پہلی نجس کو نجس. اچھا اب اس کا مسئلہ پڑا تھا پیچھے گندگی لگی ہے درہم سے زیادہ اس کا دھونا فرض ہے. یہ ہے نجاست غلیظہ. آپ کپڑے کو مضبوطی سے پکڑ کر تاکہ چوتھائی تک نہ پہنچے اتنی جگہ کو گائے کے پیشاب کے ساتھ دھو دیتے ہو. اب وہ گندگی چلی گئی، اب گائے کے پیشاب سے جو کپڑا بھیگ گیا ہے یہ چوتھائی سے کم ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں. یہ اصل مسئلہ تھا جی کہ جو اب لگی ہے وہ مانے ہے. اب جو اس کو ازالہ کرنے کے بعد جو لگی ہے یہ چوتھائی سے کم ہے تو نجاست خفیفہ چوتھائی سے کم ہو تو نماز ہو جاتی ہے. یہ مطلب بعض نے عموم رکھا تھا جی. یہ سنیں جی. یا اسی طرح مائع مستعمل سے کس سے اے مطلب جی خیر اذا عسرا انعصرا نکل گیا تیل دودھ اور گھی وغیرہ اور باقی چکناہٹ والی چیزیں. اچھا جی دلیل سمجھیں 3 بابیوں کی رحمت اللہ علیہم کہ اس لیے کہ یہ صغرا ہے تو کبرا دیکھو نا اس لیے کہ یا تن اس لیے کہ وہ شے مائع طاہر نجس ہو گئی ہے پہلی ملاقات کے ساتھ. جب وہ مال کے ساتھ لگی ہے نا وہ مائع طاہر تو وہ کیا ہو گئی ہے اور نجس نہیں فائدہ دیتی. سنیں جی طہارت کا اللہ تو پھر سوال ہے تو پانی میں نہ لگا تو بھی تو پلیت ہو گیا پھر پانی نہ کیوں پاک ہوا جی. اس کا جواب دیا ہے جی
مگر یہ کہ یہ قیاس کہ پہلی ملاقات سے وہ ہو گیا ناپاک، یہ قیاس چھوڑا گیا ہے پانی میں کہ بوجہ ضرورت کے کہ اور کوئی صورت کو نہیں ہے پاک کرنے کی جی، بات وہاں بھی یہی ہے جی، سمجھیے اینو دیکھو یتنجسو بے، یہ مقید ہے اس صورت کے ساتھ جب کہ ہو وہ اس حیثیت سے نکل جائیں بعض اجزاء نجاست کے، کس کے ساتھ؟ کیا نہیں دیکھا تو نے طرف اس کے جو ذکر کیا فقہا نے کہ اگر چلا بندہ حالانکہ اس کے پاؤں بھیگے ہوئے تھے لیکن چلا کس پر؟ زمین نجس جافا، زمین جس اتے پیشاب کیتا سی صاحبزادہ صاحب نے تو گئی سک، اور تو جڑا صاحبزادہ ہے تو پھر گئی تو بندہ جڑا ہے نا گلیاں پیراں نال اس تھان تو لگیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لا کے تنجس میں، اس لیے کہ وہاں سے اندر کوئی چیز کو نہیں گئی ہے جی جی تو دیکھ لو مسئلہ چلو جی حاض القیاس تورے کا جی، ہم کہتے ہیں معنی وہ معنی جس کی وجہ سے قیاس چھوڑا گیا ہے ساکت ہوا ہے ماء فی حق الماء، یہ معنی تو موجود ہے اس کے غیر میں باقی مائعات میں بھی، کیونکہ پانی کی اصل واقع دلیل آ رہی ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے اجزاء جا رہے ہیں، تو جب سارے اجزاء نکل گئے ہیں تو بات ختم ہو گئی جی، اس کو مال سے دور ہی کرنا تھا جی، اے شاباش۔ اچھا جی اگے جی طرف شیخین کی دلیل اور سمجھے ہی، اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ مائے قالے ہے مثل پانی کے، جیسے پانی گندگی کا کلا کما کر دیتا ہے یعنی وہاں سے اس کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح مائے کے اندر بھی یہ خوبی ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ حاصل ہو ان الاشتراک فی العلت یوجبہ فی المعلول، کہ جو خوبی پانی کے اندر اشتراک فی العلت واجب کرتی اشتراک کو فی المعلول، کہ بھئی چونکہ پانی کے اندر جو خوبی ہے وہی خوبی مائع کے اندر بھی ہے، تو لہذا پھر اگر پانی کے ذریعے وہ طہارت ہو سکتے تو اس کے ذریعے بھی ہو سکتے، کہ ماء جو ہے وہ کیا ہے؟ کالے ہیں، کس کی طرح؟ مائع کالے کس کی طرح؟ ماء کی طرح۔ اور توجہ کرے جائے، اور طہوریت بے علت القلع والازالہ ہے، کہ یہ جو محل پاک ہو گیا ہے نا اس کی وجہ کیا ہے کہ محل سے گندگی کے اجزاء جدا ہو گئے، کیا اور کوئی وجہ ہے؟ کہ بے طہوریت یعنی فائدہ دینا طہوریت کا پانی کا، کس وجہ سے؟ پانی کی وجہ سے جو چیز پاک ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ بے علت کہ پانی کے ذریعے اس گندگی کے اجزاء ختم ہو گئے آہستہ آہستہ کر کے، تو پھر فیلحق بہ دلالتاً، تو ہر مائع پانی کے ساتھ دلالت و نص کے طور پر لاحق کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو یہی کام کر رہے کہ جو ارگ گلاب ہے اس کے ذریعے اور پانی کے ذریعے آپ گندگی کا ازالہ کر کے دیکھیں دونوں برابر ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ارگ گلاب جس سے جو ہے اس سے ارگ گلاب کی تھوڑی خوشبو آ جائے گی، زیادہ سے زیادہ سرکے سے تو ہے سرکے کی تھوڑی خوشبو آ جائے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جی۔ اچھا دھیان کریں میں، اور باقی وہ ان کے ایک دلیل کا جواب دینا ہے، ایک منٹ پڑھ لیے۔ بے علت الحاصل، ہم جانتے ہیں کہ پانی کا پاک کرنا نہیں ہے مگر اس وجہ سے کہ پانی قالے مزیل ہے، کہ اور بھی کوئی علت ہے کہ چیز کو محل سے جدا کرتا ہے، زائل کرتا ہے جی، یہ ہے۔ اور علت القلع والازالہ موجود ہے مائع میں بھی، تو فیثبت طہوریت بالماء ماء بھی ثابت ہو جائے گی جی، سمجھے ہی؟ واپس چل، وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ وہ اول ملاقات کے ساتھ نجس ہو گئے، اور نجاست للمجاورت، نجاست ہے مجاورت کی وجہ سے، نجاست ہے کہ بھئی گندگی کے ساتھ ارگ گلاب ملا تو وہ نجس ہو گئے،
تو پانی کا بھی تو یہی مسئلہ ہے، جب پہلی مرتبہ پانی ملا ہے تو پس جب ختم ہو گئے اجزاء نجس کے، آہستہ آہستہ ہم ڈالتے رہے ملتے رہے تو اس کے اجزاء تو یب کا طاہرن، بات ختم ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ باقی پاک ہو گیا جی۔ اے شاباش انہوں بے خود رو والنجاسات للمجاورات الظاہر انہ یہ قول بالموجب ہے جی، کہ انہی کی دلیل لے کر نہ قول بالموجب او تھیلا الٹا دینا، انہاں دی دلیل لے کے تے اپنا مدعا ثابت کرنا جی، یہ ایک قول بالموجب مناظرہ رشیدی ان خیر رہی جو کوئی شفقت فرمائی تو انہیں جا جان کے ساری دلائل۔ ویسے تو اصول فقہ ہے جو چونک تینوں کتابیں تے پڑھی چکے ہو، سارا کوئی جڑا وہ جتوں لا کے علم مناظرہ یہیں سے بنا ہے جی۔ مراسی آ کے بھی مجھ نو ٹنگتے ہیں جتنے پھوڑا نکلے اتنے چاندی کا فرق لا دیں تو پھر گاہ کہہ یہیں سے مجھے دینا جی، جتنے چاندی کا فرق لایا جی۔ اچھا جی دھیان، تو لہذا بھی پاک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ادھر دیکھو یب کا، یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ مائع نجس ہو گیا اول، لیکن محل نہیں ہے نجس لعین ہی، یہ کپڑا لعین ہی نجس ہے، خنزیر دیا والا نہ بنایا ہے، سمجھے؟ لعین ہی تو پاک تھا، اس کے ساتھ گندگی لگی تھی، تو جب لعین ہی نہیں گندگی تو پھر بلکہ نجاست کی، تو پس جب ختم ہو گئی ہے نجاست کے اجزاء نچوڑنے کے ساتھ تو ہوں عبداللہ دے کپڑے وچ کیڑی خرابی بھی پاک نہ ہو جی۔ اے شاباش، واپس چلو، یہ کتاب کے اندر ہے وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهَا بِالْمَاءِ، جائز ہے نجاست کی تطہیر کس کے ساتھ؟ اور ہر اے نجاست کتھے لگی ہے، اے محل کو نہیں دسیا، کہ دسیا متن ہے بھئی بدن تے لگی ہے کپڑے تے دسیا، آپ سمجھے؟ کتاب کا جواب یعنی کتاب قدوری کا جواب کا مطلب ہے کہ جو وہاں سے سمجھ آ رہا ہے، نہیں فرق کیا صاحب قدوری نے ثوب اور بدن کے درمیان، کہ فرق کیا ہے؟ مطلب میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں تو صرف یہ ہے کہ نجاست حقیقیہ کی تطہیر ماء کے ساتھ بھی ہو سکتی اور کہاں لگی ہے یہ نہیں بتایا، تو کہتے ہیں کتاب سے یہ بات سمجھ آئے کہ انہوں نے فرق نہیں کیا، کپڑے پر لگ جائے بدن پر لگ جائے تو جس طرح کپڑے پر لگی گندگی کو سرکے سے دھوئے تو کپڑا صاف ہے، اس طرح اگر ہاتھ پر کو گندگی لگ گئی سرکے سے دھو لیں تو ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا۔ اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور دو روایتوں میں سے ایک ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ بدن بھی جو ہے اس پر نجاست حقیقیہ لگ جائے تو جس طرح ماء سے بدن پاک ہو جاتا ہے مائع طاہر مزیل سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرق کیا ہے بدن اور کپڑے کے درمیان، پس نہیں جائز رکھا بدن میں غیر ماء کے ساتھ، کہ بدن کے ساتھ اگر نجاست حقیقیہ لگی ہے نا تو کیا کرنا ہے؟ پانی کے ساتھ صرف آگے سمجھ۔ اے شاباش، فلم یجوز والفرق لہو، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بدن اور کپڑے میں فرق کیا ہوا کہ آپ نے حکم میں فرق کیا ہے نا کہ بدن جو ہے وہ پانی سے ہی صاف ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ بدن جیسا کہ قبول کرتا ہے نجاست حکمیہ کو، کیونکہ نجاست حکمیہ کا تعلق نہ کپڑے کے ساتھ ہے نہ مکان کے ساتھ ہے نہ کسی اور کے ساتھ ہے، بے وضو اور جنابت یہ اس کا تعلق صرف انسان کے ساتھ ہے، مجھ شج نال کوئی نہیں، مجھا نہ بے وضو ہوندیاں نے تے نہ جنوبی ہوندیاں نے جی، سنیں جی، سنڈا سارا دن مجھ نال جفتی کرے، 10 مجھا نال جفتی کرے بھی کہ شام نو کسی ون جا سنڈیا دفعہ نہ کے آ تو 10 باری جنوبی ہوئے جی، یہ کوئی نہیں، یہ سارا تعلق انسان کے ساتھ ہے، تو دھیان کرو، شغل نہیں کہ بے فرق کیا ہے۔ تو پھر حکمیہ جو ہے نا، حکمیہ چونکہ بدن جو ہے وہ نجاست حقیقیہ حکمیہ کو قبول کرتا ہے جیسا کہ نجاست بھی لگ جائے دونوں ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم
کہ لیکن پھر حکمیہ جو ہے وہ تو مختص ہے زوال اس کا، نجاست حکمیہ غسل اور وضو جو ہے وہ تو پانی کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ وہاں مائع مطلق کو تھوڑی سی تقیید لگ جائے تو وضو ٹھیک نہیں ہوتا، یاد ہے کو گل؟ تو جب یہ ہے تو پس فقزل حقیقیہ، پس حقیقیہ بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ اگر بدن کے ساتھ نجاست حقیقیہ لگے تو وہ بھی بغیر پانی کے اس کا ازالہ پاک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسری وجہ وَأَيْضًا کہ بدن کی جو حرارت ہے وہ جاذبہ ہے، کہ وہ اندر اس چیز کو کھینچ لیتی ہے، اور تسی بادام روغنے تھے لا کے ذرا تلی نال مارو نا پولا پولا تو دماغ دے اندر محسوس ہوتا کچھ چلی گئی ہے جی۔ سنیں سروں دا تیل لے بازو تے تسی کچھ بھی نہ کرو تو ہاتھ نہ پھیرو، گھنٹا کو رکھو کہ اتوں ہوا نال سک گئے کہ بچ وڑ گئے، پسینہ کہڑے پاسوں تو پانی ڈولی دے کتوں نکلتا ہے، تو مسامہ دے ذریعے نے سارا کچھ، تو بدن کیا ہے پھر جاذبہ ہے کہ کوئی نہیں، جی اندروں پسینہ باہر آ سکتا ہے تو باہروں میں کوئی شاید اندر جا سکتی ہے جی۔ سخت پیاس لگی روزے نال شاہ ہی نہاتے ٹھنڈے پانی نال کوئی سکون ہویا نہیں ہویا؟ نہیں ہوتا ہے نا جی، ادھر نہ آکھو نا جی، کوئی نہ کوئی تو پیرو ہوتا ہے کہ کیوں پیرو ہوتا ہے نا کوئی نہ کچھ، میں ٹھنڈے پانی نال نہاتے ہاں تو کی ہوا ہے کہ اتوں کوئی شاید تھوڑی جی اندر گئی ہے جنہیں جا کے نہ وہ میدے دے اندر جڑی پیاس والی گرمی سی انہوں تھوڑا جا ٹھنڈا کیتا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا جی جی۔ تو لہذا بدن جو ہے وہ جاذبہ ہے۔ تو اچھا جی، پس نہیں داخل ہوگا اس میں مگر پانی جی، یہ لفظ ہے نا بھی جاذبہ ہے تو پس نہیں داخل اس میں، کس میں؟ مگر پانی، ہاں پانی ہی اندر داخل ہوگا اور چیز نہیں ہوگی، پانی کے ذریعے صفائی ہوگی۔ تو یہ اس دوسری روایت پر یہ دلیلیں ہیں جی۔ باقی فتویٰ وہی ہے کہ وہ ہو جاتا ہے جی، کہ اگر آپ کو سرکہ مل گیا، ہاتھ گندا ہو گیا، کوئی پانی نہیں ملا تو سرکے سے آپ نے ہاتھ دھویا تو ہاتھ آپ کا پاک ہو گیا جی، اے شاباش۔ اور جائز ہے تطہیر نجاستوں کی پانی کے ساتھ اور ہر مائع طاہر کے ساتھ، کہ ممکن ہے ازالہ نجاست کا اس مائع طاہر کے ساتھ، جیسا کہ سرکہ اور مال ورد اور اس کی مثل ان سے کہ جب نچوڑا جائے تو نچڑ جائے، ہمہ نہ کرو اس طرح بدن کے ٹوریے۔ اور یہ اچھا جی عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ ہے، اور جو کہے نا فی ادنا مسامت لکھا تل بین استول، ادنا مسامت ہے کہ جب کپڑا نچوڑا جائے تو کپڑا نچڑ جائے، کپڑا نہ نچڑ جائے، کپڑے سے وہ چیز نچڑ جائے، یہ مطلب ادنا مسامت ہے جی۔ وہ حقیقت لغویت مجاز، حقیقت عقلی تو مجاز عقلی پڑھتے پہ جی، کپڑے نہیں بچوں چیز نے پانی نے نکلنا ہے جی جی۔ اچھا جی رحمہم اللہ۔ اور فرمایا امام محمد اور امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ نے نہیں جائز، کیا نہیں جائز؟ طہارت نجاست حقیقیہ کی طہارت مگر پانی کے ساتھ، اس لیے کہ کون جو مائع نجس ہو گیا اول ملاقات کے ساتھ، ملاقات کس کے ساتھ؟ نجاست کے ساتھ، اور نجس نہیں فائدہ دیتی طہارت کا، اے کبرا بنایا جی۔ مگر پھر سوال ہے کہ تو پھر پانی کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہے، مگر یہ کہ یہ قیاس چھوڑ دیا گیا ہے ماء میں ضرورت کے لیے۔ منع کر شاباش۔ اور فرمایا امام محمد اور امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ نے نہیں جائز مگر پانی کے ساتھ، اس لیے کہ مائع طاہر نجس ہو گیا ہے اول ملاقات کے ساتھ، اور نجس نہیں پیدا دیتا طہارت کا، مگر یہ کہ یہ قیاس چھوڑا گیا ہے پانی میں واسطے ضرورت کے۔ اچھا جی، اور شیخین کے لیے یہ کہ مائع قالع ہے لہذا قلع کما کر سکتا ہے، اور طہوریت قلع اور ازالے کی
علت کی وجہ سے ہے. بھی محل جو پاک ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ گندگی کے اجزاء وہاں سے رخصت ہو گئے, وہ نکل گئے, اس لیے محل پاک ہوتا ہے جی. ایک اور نجاست بابا جان مجاوزت کے ہے, مراورت کے. بھئی نجس جو ہے وہ کپڑا گندا نجس عین ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ گندگی مجاور ہوگی. تو جب مجاور ہوگی تو اب پانی سے ایسا ایسا جس طرح پانی سے وہ نکل جائے گی, مائع سے بھی وہ. تو بس جب ختم ہو گئے اجزاء نجس کے تو باقی رہ گیا محل پاک, اور محل بدن ہو یا کپڑا. جی جی ہاں جی سمجھ نہیں کیا. شیخین کے لیے کہ مائع قالع ہے اور طہوریت خلا اور ازالے کی علت کی وجہ سے ہے. نجاست واسطے مجاورت کے ہے. بس جب ختم ہو گئے نجاست کے اجزاء تو باقی ہو گیا محل طاہر, باقی رہ گیا محل طاہر جیسے پہلے طاہر تھا. اور کتاب قدوری کا جواب نئی تفریق کی ثوب اور بدن کے درمیان, اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا, اور دو روایتوں میں سے ایک ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے, اور آپ سے دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے فرق کیا ہے ثوب اور بدن کے درمیان. پس نہیں جائز رکھا آپ نے بدن میں ماں کے غیر کے ساتھ, اس کی وجہ پڑھی آپ نے. جی شاہ بجی. اور کتاب قدوری کا جواب نہیں فرق کیا کہ جناب قدوری نے ثوب اور بدن کے درمیان, اور یہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ ہے. اور دو روایتوں میں سے ایک, اور دو روایتوں کی ایک امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے, اور آپ سے یہ ہے کہ امام ابو دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے فرق کیا ہے ثوب اور بدن کے درمیان. پس نہیں جائز رکھا آپ نے نجاست بدن میں پانی کے غیر کے ساتھ. جی وَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ جی وَإِذَا أَصَابَ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِلْدٌ كَالرَّوْثِ وَالْعَازِلَةِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ فَجَفَّتْ فَذَلِكَ بِالْأَرْضِ جَازَ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ. اور جب یہ مطہر ثانی ایک آگے ماء اور مائع طاہر مزیل, ایک آگیا مطہر. دوسرا مطہر ہے دلک, رگڑنا. کیا کرنا؟ رگڑنا. اور جب پہنچ جائے لگ جائے موضع کو اور وما فی ما نہ ہو, اس قسم کی جو چمڑے کی چیز ہے لگ جائے نجاست, موضع بھی تو جتی بھی نجاست, جس کے لیے جرم ہے. کیا ہے کہ اندہ پر وجود ہے, وضاحت آ رہی. ان دی مثال دیں نے گوبر یا انسان کا بڑا پیشاب ازرا انہوں کہتے ہیں. خون منی یہ کیا ہے, ان کے لیے جرم ہے. پس فجفت اور اگے نا پھر راتا بھی اگلے پاسے آوے گا تار ہوئی تے اے ہوگی خشک. کندے تھلے موضع تے لگی تو کی ہوگی اتنے تھلے کا کوئی ذکر نہیں. وہ شرح جو وضاحت ہوندی ہے لیکن ایک مطلق نے کیا ہوگی, وہ خشک ہوگی. تو فدالا کا پانی موجود ہے, پانی. پس رگڑا عثمان نے موضع کو زمین کے ساتھ تو جازا کی. اذا زالا بدل کے اثرها, رگڑنے سے اس کا اثر جو اوپر سے اجزاء سارے زائل ہو گئے تو یہ کیا ہو گئے جازا. وہذا استحسان, اور یہ استحسان ہے. جی اب بچوں کو آواز آ رہی ہے, دھیان کریں جی, پھر توجہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی اے پنجابی جاندے نے اللہ دی قسم نریاں گھیو دیاں نالاں تے نرا نور نری روحانیت نرا فیض اللہ دی قسم آ. جی اے سارا فیض ہے. جی ਤਾਂ میں ویسے کل شغل لے میں کہ ہاتھ پکڑا تو بھی ایتھوں آندے نے بچ نالی ہے فیض دی, ایتھے نہیں منتے سی قائل نہیں ہوندے. جی تو حاضہ استحسان امتحان کری میں پلا جی امتحان کرو.
والعازرہ بفتح العین و کسر زال موجمع الغائط الذی یلقیہ الناس، جو لوگ نیچے پھینکتے ہیں جی. فجفت کی توجہ ہوئے جان اس بات کو کہ امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا جامع صغیر میں کہ خف نعل جی جتی تے موزہ پاک ہو جاتے ہیں حق کھرچنے رگڑنے کے ساتھ، ہاتھ کھرچنے کے ساتھ، عندہما یعنی شیخین کے نزدیک. اور ذکر کیا مبسوط میں المسح پونجنا، کیا کرنا سنیں جی ایشا پاسے جی. قال مشائخنا، اگر نہ ذکر ہوتا حق کا اور حق کا جامع میں تو لیکن ہم قول کرتے کہ نہیں پاک ہوگا وہ موضع مگر کس کے ساتھ؟ پونجنے کے ساتھ. اس لیے کہ حق اور حت نہیں دونوں کے لیے اثر کس میں؟ تطہیر میں. لیکن مقصد صاف کرنا ہے جی. اچھا قذافی ذخیرہ اور شرح الاشباح والنظائر میں ہے حموی کی تمرتاشی کی، نقل کرتے ہیں ابو الیسر سے کہ موضع محض پاک ہو جاتا ہے رگڑنے کے ساتھ جب کہ پہنچے نجاست روندنے کی جگہ کو. بتی اور بیوی والی بتی نہ سمجھ لیا جائے، روندنے کی جگہ بھی تھلے لگے تا جی انہیں ایک گل لکھی ہے جی. سنیں جی پس جب لگی وہ نجاست وہ موضع کے اوپر والی جگہ تو لا یطہر الا، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ مسئلہ خلاف پر ہے. کس پر ہے؟ آندھنے کدے دیکھنا جی تو میری کتاب لکھی نا بابے راں غایت المقال فی ما یتعلق، پچھے بھی والا دیتا سی جی شرح وقائع بچ بھی کون دے بچ دیکھ سکتے ہو جی. تے اچھا جی فدالا کہو بالارض تو ظاہر گندگی لگنی تو تھلے ہی ہے نا، اتنے تو ایویں بچ پیر تو نہیں دیتا سدتان ہے جی. فدالا کہو میں کہتا ہوں دلک بالارض نہیں ہے شرط بلکہ کھرچنا رگڑنا کافی ہے بھی. سنا جی اس لیے کہ یہ دونوں عمل کرتے ہیں عمل پونجنے کا تو قائم ہوں گے مقام اسی کے. جازا یعنی پاک ہو گیا موضعات جتی جواز صلاۃ کے حق میں. یہ پا کے پڑھنی ہے تو تا یہ نہ جے لا کے پڑھنی ہوے جتی تھلو ساری پیشاب نال بھیجی لا کے نماز پڑھو پیر نال کچھ بھی نہیں لگا تو ہن جتی نو کی ہے. یہ بھی پا کے پڑھنی ہے تو ہن جائز ہے، ہن جائز ہے. اچھا وہذا استحسان وہ تو بعد مسئلہ ہے بھی ساڈے جڑا ہے نا اندر نہیں مطمئن ہوندا نا بیماری جڑی کہ موزے نو لگ گیا تھلے گویا تے اساں انہوں تھلوں نہ رگڑیا پیر نو یا جتی نو. وہ ایک تو سی نا بھی جتی دے تھلے جڑا چمڑے دے اج کل ڈیزائن جے بنے نے وچ گندگی وڑ گئی، یہ نہیں صاف. جڑا صاف ہے جڑا انج تھلوں صاف چمڑا ہے مطلب اندر وہ گندگی بڑی نہیں جتنے سلائی شلائی ہوئی ہے انج دی گند نہیں، صاف ہے جتنے لگی تو اتنے رگڑیا ہے تو وہ گندگی تو ساری لے گئی ہے. تو شریعت کی آندی ہے ان پا کے نماز پڑھیے تھے جی. یعنی ہوں اس جتی نو لاؤ گھر جاؤ پانی مہیا کرو پھر انہوں دھوو دھوپے نو سکاؤ پھر انہوں پاؤ. اس قسم دے تکلف کوئی شریعت نے سارے ذمے نہیں لائے کہ تسا تھلے انج کر کے رگڑیا تو رہ باری تو وہ سارا گندگی لے گئی تو کی ہے، یا تسا جتی لا کے تو کوئی اور شے پکڑی ہے جی، کوئی گندی ٹاکی شاکی پکڑ کے تو پورا تو صفائی کر دیتی تو کی ہو گیا ہیں پاک ہوگی. تو لہذا نماز پڑھنی یہ موزے کے ساتھ اور جوتے کے ساتھ کیا ہے یہ ٹھیک ہے. وہذا استحسان، استحسان کی کئی قسمیں ہیں. ایک ان کی یہ کہ دلیل جو قیاس جلی کے مقابلے میں دلیل ہوتی ہے نا اس کو بھی استحسان کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہو بالتعامل
کہ لوگوں کے تعامل کی وجہ سے جو مسئلہ بنتا ہے اس کو بھی کہ چونکہ عام لوگوں کا یہ معمول بن گیا ہے تو لہذا لیکن تعامل کا دھیان رکھا جی چوکھا ہی نہ تعامل کو کھول دیا جائے بسارے حرام بچی پچا دیئے جی ثالث ان کا کہ استحسان قیاس خفی کو کہتے ہیں اور کبھی ہوتا ہے غیر اس کا تو یہاں پہلا مراد ہے کیا قیاس جلی کے مقابلے میں تو اور بھی استحسان ہے دیکھو انہوں نے فائدے دیا گلاں جتھے بھی کوئی آوے جس فن دی گل نویں آ گئی جتھے بھی تو انہوں قبول کیتا جا سکتا ہے جی اور فرمایا بڑی بات پڑھی ہو نا اور جب لگ جائے موضع کو نجاست جس کے لیے جرم ہے جیسے روس اور عذرا اور خون اور منی تو پس خشک ہو گئی کون وہ نجاست جس کا جرم تھا تو پس رگڑا اس نے موضع کو اور جتی یا موضع جڑی شے بھی ہے پس رگڑا زمین کے ساتھ تو جائز ہے جائز کا مطلب پاک ہو گیا تو نماز پڑھی سے تو ٹھیک ہے اور یہ استحسان ہے اور جب لگ جائے موضع کو نجاست ایسی نجاست جس کے لیے جرم ہے جیسے روز اور عذرا اور خون اور منی بس خشک ہو گئی بس رگڑا بندے نے اس کو زمین کے ساتھ یہ جائز ہے اور یہ استحسان ہے یہ استحسان مقام محمد رحمہ اللہ لا يجوز وهو القياس إلا في المني خاصة لأن المتداخل في الكف لا يزيله الجفاء لا يزيله الجفاء والدم کیا شاباش بخلاف چلو المني على ما نذكره صبر اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وہو قول ظفر امام ظفر کا بھی قول کیا کہ نہیں جائز جی رگڑنے کے ساتھ صفائی نہیں ہوتی اور یہی مگر منی میں خاص کر کے کیونکہ وہ کپڑا رگڑنے سے کھرچنے سے پاک ہو جاتا ہے وہ آگے آ جائے گا سمجھا جی اب دلیل سمجھے امام محمد صاحب کی اور یہی دلیل ہے امام ظفر صاحب کی وہ کہتے اس لیے کہ وہ شے جو داخل ہو گئی ہے خف میں آخر اور نجاست لگی تو اندر کوئی شے گئی نہ جی چمڑا ہے نا جو اندر مسام نے جی نہیں زائل کرے گا اس متداخل کو خشک ہونا گندگی کا اور رگڑنا گندگی کا وہ جو اندر داخل ہوگی وہ باہر نہیں نکلے گی سنیں جی لہذا پانی کے بغیر یہ صاف نہیں ہوگا پانی اندر داخل ہوتا ہے وہ اجزاء کو باہر لے ڈنڈا پھیر کے باہر کر دے جی نکلو باہر تو تسی کتے وڑ گئے ہو جی برخلاف منی کے مطابق اس کے کہ ہم اس کو ذکر کریں گے کہ منی جو ہے وہ رگڑنے سے پاک کھرچنے سے پاک ہو جاتی ہے آگے سمجھیں یہ دلیل ہے کن کی اور ویکھو ندروں وقال محمد رحمہ اللہ جی آپ نے تو فرمایا اور امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے رجوع فرما لی ہے اس قول سے رے میں جب آپ گئے تھے بوجہ اس کے جو دیکھا آپ نے سرکین کی کثرت سے اتھے لوکاں بڑے ڈنگر رکھے سن شامی بازاراں میں جو مجھاں گاواں لگ رہی ہیں گوئے کر رہی ہیں لوکاں نے 5 گھوڑے رکھے نے 6 کھوتے رکھے نے اپنے سامان ٹھونے واسطے تو جب آپ نے دیکھا نا بھی تو گوئے ہر پاسے پہ آئے تھے جو کی کرن گے جی تو آپ نے اس سے سنیں جی اچھا ایڑ دیکھو نا بزرگا کہ جس طرح چیز ویکھی تو پھر رجوع فرمایا مثلا ایک بندہ اسلام آباد جمے ان بندہ کہے کہ پنڈاں دی گلیاں چ گویا تے گند ہی گند ہوندا کہ کہڑے پنڈ کتے کہڑی جگہ دا نہیں ایک بندہ پنڈ جمے تو ان بندہ کہے اسلام آباد دی سڑکاں شیشے طرح چمکدیاں نے اوتھے بالکل کھ بھی نہیں پیو ویکھنے تو پہلو نہیں منے گا جی ہن اوندا ذہن ہو رہے ایندا ذہن ہو رہے تے اسی طرح امام محمد صاحب پہلے رہے نے بغداد وچ شیخین دی زیرکیاں نو سارے دی زیرکیاں نو سلام بغداد سی بادشاہاں دا ڈیرا کہ اے سی شاہاں دا شہر کون چونکہ امام صاحب دے زمانے چ بنے تو یاد ہے دا نقشہ امام صاحب بنایا جی تے ایتھے سارے سر شاہ ڈنگر گھٹ سن جی جس وجہ تو امام صاحب محمد صاحب فرمایا بھی شاید دنیا ساری ہے بھی جی اب رہ گئے
ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਡੰਗਰ ਹੀ ਡੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ آپ نے اس طرح رجوع فرمایا جی فرمایا نہیں جو شیخین نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ۔ اسے واسطے بھی جتھے کوئی مفتی بیٹھا ہے نا وہ کم از کم اس علاقے نے تو سمجھے یار، علاقے دے تو کوئی ماحول کا کوئی خیال کرے جی۔ ہوں یہ مسئلہ بنیا ہے کہ ساڈا پابندی ہو گئی ہے بھی ایک چیزاں شہراں چ کوئی نہیں تو اگے اسلام آباد تو سوا پنڈی تو لے کے کراچی تک ہر گھر دے اگے ایک مجھ بدھی ہوندی سی، لوگ اپنی تازی مجھ چو کے تازہ دودھ پیندے سن، کوئی دودھ وکنے والا کیس کو نہیں سی جی۔ اے ڈبے شبے سارے میرے سامنے بنے نا، کوئی کھ دودھ کا ڈبا نہیں سی، مجھے یاد ہے بالکل سوال ہی نہیں۔ اے امام محمد صاحب پھر رجوع فرما لیا جی اگے جی والا ہم پڑھی اور فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے، اور یہی قول امام ظفر رحمہ اللہ کا نہیں کہتے کہ شرح کتنے پہنچے ہو، وَهُوَ الْقِيَاسُ یعنی علی الثوب والبساط جی، کہ یہ قیاس ہے کہ بھئی جو ہے نا بھی موزے کے ساتھ جو گندگی لگی ہے پانی سے ہوگا جی۔ قیاس یہ قیاس کیا کس پر کیا؟ قیاس موزے کو کپڑے پر اور چادر وغیرہ پر، جامع کی علت جامع کی قیاس واسطے، علت جامع جانا تاں قیاس ہوتا ہے نا کہ نجاست داخل ہو گئی ہے موزے کے اجزاء میں جیسے نجاست کا داخل ہونا کپڑے اور بساط میں جی، یہ علت جامع ہے جی، یہ قیاس تھا جی۔ اچھا جی، الا فی المنی استثناء من قول لا یجوز جی، اے شاباش لا یزیلہ حتیٰ کہ یہ بات کہ وہ نجاست باقی رہتی ہے متصلہ موضع کے ساتھ خشک ہونے کے بعد بھی، سنیں جی۔ اچھا جی، اگو دلیل آ رہی شیخین دی، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں جائز، یعنی پانی کے سوا جائز نہیں، رگڑنے سے نہیں، اور یہ قیاس ہے مگر منی میں خاص کر کے کہ وہ رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے، وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دلیل کہ کیوں نہیں رگڑنے سے موضع پاک ہوا، اس لیے کہ وہ شے یعنی وہ اجزاء گندگی کے جو داخل ہو گئے موضع میں نہیں ازالہ کر سکتا ان کا خشک ہونا اور رگڑنا، برخلاف منی کے، جیسا کہ ہم ذکر کریں گے اس کو۔ شابہ بن نکو شابہ امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں جائز، اور یہ قیاس ہے مگر منی میں خاص کر کے، اس لیے کہ وہ اجزاء جو داخل ہو گئے موضع میں نہیں ظاہر کر سکتا ان کو خشک ہونا اور ملنا، برخلاف منی کے، اس پر جو ہم ذکر کریں گے اس کو۔ وَلَهُمَا قَوْلُهُ علیہ السلام فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ بَلِأَنَّ الجلد بھی ٹھیک ہے، چلے صلابتی صاد لصلابته ثم يجذبه الجرم ما قام به۔ اور شیخین رضی اللہ عنہما کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رواہ ابو داود کہ فرمایا کہ پس اگر ہو بہما ان دو کے ساتھ موضع اذن ہو ما یستکذر ہو گندگی، تو پس چاہیے کہ صاف کرے ان دونوں کو زمین کے ساتھ، کیونکہ زمین ان دونوں کو پاک کرنے والی ہے، زمین دونوں کو پاک کرنے۔ او تھلے لکھی حدیث تو رتے نشان لگے مکال تھلے آکے ایویں مکال چنگی بلی ٹھیک ہے، تسی کرم والے ہر گل تے مکال ٹھوکی جاندے، پیرو ویکھ لوے کرو نا، پھر تسی پوچھتے ہو ہر جگہ غریب لکھیا ہوندا ہے، امیر کتے لکھنا ہے، یہ سارا امیر ہی پڑھتے ہوندے ساری کتابیں کے۔ ہاں جی، اچھا جی، تو اس کے لیے طہور ہے، اور دیکھو نا جی، او بلا ہوئے او قول علیہ الصلوۃ والسلام جی، اور یہ بعد اس کے کہ اتار دیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نالین
سرکار کی نظر سے نالین، میرے غریب کی نظر سے نالین مبارک اتار دیے نماز میں، اور سرکار کی تابع داری میں سارے صحابہ پاک نے بھی جوتے پہنے تھے، فوراً اتار دیے. سنا جی. اور یہ اتارنا تھا نماز کے اندر جبریل علیہ السلام کے خبر دینے کے ساتھ کہ آپ کے فی خفی ہی ان فی اذن، کہ سرکار آپ کے موزے کے نیچے کچھ چیز لگی ہے. اچھا، اگر کہا جائے کہ اگر تھی خف میں اذن جی، تو پھر واجب تھا نماز کا استقبال، تو پھر تو سرکار نئے سرے سے نماز شروع کرتے اتار کر. جب اتار دیے نا موزے تو پھر سرکار کیا کرتے؟ چونکہ وہ تو پھر نماز شروع نہیں ہوئی. اگر یہ سوال کیا تو جواب سمجھا جائے اے استینافہ، تو حالانکہ سرکار نے وہی نماز برقرار رکھی. تو جواب ہم کہتے ہیں کہ احتمال ہے یہ کہ ہو ملبوس کی طہارت کا وجوب ہو اثناء صلاۃ میں، کہ یہ حکم ابھی آیا پہلی مرتبہ، یہ حکم تو موزہ اتار دیے. نہیں سمجھے؟ چونکہ حکم ہی ابھی آیا، یہ بھی احتمال ہے کہ حکم ابھی ہے، تو لہٰذا پچھلی نماز ٹھیک ہے، فوراً اتار دیے، نماز جاری ہے. یا یہ ہے بڑی اہم گلاں نے پر میرا پتر کھو کھاتے چ، یا یہ ہے کہ وہ درم سے اقل تھی لیکن سرکار کی شجان شان نہیں ہے. جبریل علیہ السلام نے عرض کی جی کہ آپ اس کو اتار دیں. آگے سمجھ اے شاباش. فَإِنْ كَانَ بِهِمَا جی. اب پوری حدیث دوبارہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسی سنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اپنے اصحاب کو، اچانک سرکار نے اپنے جوتے اتار دیے، جوتے پس رکھ دیا ان کو اپنے یسار کی جانب میں. پس جب دیکھا قوم نے اس کو تو اتار دیے انہوں نے بھی اپنے جوتے جی. تو پس جب پوری فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز، تو فرمایا کس چیز نے ابھارا تم کو اپنے جوتے اتارنے پر؟ جوتیاں کیوں لائیاں جی؟ تو عرض کی کہ دیکھا ہم نے آپ کو کہ آپ نے جوتے اتار دیے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے ہیں. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک جبریل علیہ السلام آئے میرے پاس، پس خبر دی انہوں نے مجھے کہ ان دونوں میں کیا ہے؟ قذر ہے جی. اچھا جی، اس حدیث نو میں نے جی الخط ہوں نا وہ تھوڑی حرکتات ہوں جی. اس حدیث نو دلیل بنانا کہ سونے نو اگر علم غیب ہوں تو جتی تو تھلے شہ لگی تو پتہ نہیں غیر مکلف سنا نے یار خدا واسطے میں اور دین بن رہے ہیں. کی بن رہے ہیں؟ اور دین بن رہے ہو. انہوں نے سونے دے عدم علم دے دلیلاں نہ بناؤ، دین دیا دلیلاں نے جی، دین بن رہے ہیں جی. اف بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت سونے فرمایا کہ جب آئے تمہارا کوئی ایک مسجد کی طرف، ان دیکھ لو کتنی وضاحت ہے، لل مسجد ہے بھی. جب آئے تمہارا کوئی ایک مسجد کی طرف تو پس چاہیے کہ غور و فکر کر لے. پس اگر دیکھے اپنے نالین میں کوئی قذر شذر یا کوئی اذان تو چاہیے کہ اس کو رگڑ لے، صاف کر لے، اور چاہیے کہ نماز پڑھے جوتوں میں. پھر بابا جی سن دے پہ دیکھو نا بھی اس اتنے ناسخ تو کو نہیں پڑھا ان تک کہ ناسخ آ گیا ہوا کہ آپ جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کہ پڑھیا ناسخ نہیں ہے. ہوں یہ مانا تھی پٹھا جڑا سمجھا یہ غلط ہے جی. مثلا کہ تسی کسی وقت نماز پڑھیے جتی پا کے تے جتی تھلے گندگی لگی تو رگڑے راج رگڑی تو کی ہو گئی تو چھنڈی ہے تو ٹھیک ہے، تو نماز پڑھی تو صحیح ہے جی. ہوں یہ حدیثاں نے یار
سونے دے فرمان نے جی نہیں ساڑے مرشد کریم فرماتے تھے، ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہو تو یار سے رکھا دے بھائی اسی ایتھے ایسا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سونے دی گل بننی. سونے فرمایا کہ صاف کر کے تو کی کرو، تو فرمایا اذا جاء احدکم الی مسجد کی طرف فرمایا جی تو مسجد بھی مسجد نبوی ہے. سبحان اللہ. فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ، بہرحال جب پہنچے موزے کو پانی بعد اس کے، بعد وچ موزہ گلا ہو گیا، سک گئی نجاست تے موزہ رگڑیا تے پاک تا ہو گیا، بعد وچ اینوں لگ گیا پانی تھلے، تو کیا لوٹے گی نجس جیسا کہ تھی. تو اس میں اور جی چمڑے دے بارے جڑا تپتے سکایا ہے پورا رنگیا نہیں، مٹی پا کے تپتے سکا کے رطوبتاں ختم کیتیاں، ایک گلا ہوئے تو کیا نجس ہوں ہے کہ نہیں. یاد آیا اس دن اس میں بھی کیا ہے 2 روایتیں. فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهَا طُهُورٌ، قالت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا نے فرمایا، سوال کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رجل روندتا ہے اپنے جوتوں کے ساتھ اعضاء کو، پہ چلدیاں پیرا تھلے کوئی گندگی شندگی آ گئی، تو فرمایا کہ تراب ان دونوں کے لیے طہور ہے. رواہ ابو داود نسب الرایا. کتھوں والا ہم. اور اچھا اگلی دلیل ہے، اور اس لیے کہ توجہ کریں جی، اور اس انہوں نے کہا تھا نا کہ او لِأَنَّ الْمُتَدَاخِلَ کی اور پیچھے وہ تو سجی انگل نہیں گیا پلا بھی، تو اس دا جواب اور اس لیے کہ چمڑا بوجہ اپنی سختی کے نہیں داخل ہوتے اس کو گندگی کے اجزاء مگر تھوڑے سے، مگر اور پھر یہ بات چل رہی ہے جو خشک ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے اور جرم ہے اس کا، پھر جذب کھینچ لیا اس تھوڑے سے کو جرم نے جب وہ خشک ہوئی ہے. جب وہ خشک ہوئی ہے تو جو تھوڑے سے اندر گئے تو اس نے واپس کھینچ لیے، تو پس جب زائل ہو گئے دلک کے ساتھ زالا کون اوپر والے اجزاء زائل ہو گئے تو زائل ہو جائیں گے وہ جو قائم تھے اس کے ساتھ، لہذا سارے اجزاء ختم ہو گئے، تداخل والا سسٹم کوئی نہیں ختم. او بلاوے. اور شیخین کی دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ پس اگر ہو جوتوں کے ساتھ اذن گندگی تو پس چاہیے کہ صاف کرے ان دونوں کو زمین کے ساتھ، کیونکہ زمین دونوں کے لیے پاک کرنے والی ہے، اور اس لیے کہ چمڑا اپنی سختی کی وجہ سے نہیں داخل ہوئے چمڑے میں نجاست کے اجزاء مگر تھوڑے سے، پھر جذب کر لیا اس قلیل کو جرم نے، کس نے؟ او اقول اے جرم النجاست، جب کہ خشک ہو گئی کون ہو جی شے لگی ہے جی پس جب زائل ہوگی دلک کے ساتھ کیڑی اتنے جی لگی سی تو زائل ہو گئی وہ جو قائم تھی اس کے ساتھ، تو وہ ساری کیا ہو گئی زائل ہو گئی جی. شاباش. اور شیخین کی دلیل قول آقا حضور علیہ السلام کا پس اگر ہو ان میں اعضاء پس چاہیے کہ ملے ان کو زمین کے ساتھ بھی لا يجوز حتى يغسله لأن المسح بالأرض يكفره ولا يطهر. يوسف رحمه الله أنه إذا مسحه بالأرض حتى لم يبقى أثر النجاسة يطهر لعموم البلوى وإطلاق ما يروى وعليه مشايخنا رحمه الله. اور رطب کے اندر اعتراض عن شرط ثالث، تیسری شرط کیا تھی؟ خشک ہو گئی او فجفت، اس سے اعتراض. اور رطب اگر وہ نجاست جرم والی ابھی لگی ہے تر ہے اور رطب میں نہیں جائز حتیٰ کہ دھوئے اس کو، حتیٰ کہ وجہ
اس لیے کہ رگڑنا زمین کے ساتھ کثیر کر دے گا اس کو پاک نہیں کرے گا، بلکہ وہ سجے کھبے وہ گلی ہے ساری پھسلتی جائے گی، وہ تو سکی ہوں جتوں لاؤ تو لے جاندی جی، گلی تک آگاہ ماری جاندی ہے جی، تو کم اور خراب ہو گیا جی، سمجھے ہی۔ اور امام ابو یوسف یہ تو ہو گیا ظاہر و روایا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے یہ بات کہ جب صاف کیا اس نے اس کو زمین کے ساتھ، حتیٰ کہ نہیں باقی رہ گیا اثر نجاست کا اور نہ ہی اس کی بدبو، تو وہ جوتا پاک ہو گیا۔ وعلیہ لکھا ہے اسی پر فتویٰ ہے لے عموم البلوا، لے عموم بلوا کے لیے تو واہول ایک، اور دوسرا وہ جو حدیث پاک آئی ہے اور بجائے اطلاق اس کے جو روایت کیا گیا ہے او فین کان بھی مازن، وہاں سرکار نے خشک نہیں بیان کیا، مطلقاً ہے، یہ وجہ ہے جی۔ اور اسی پر ہے ہمارے مشائخ رحمہم اللہ، اب اس بات کو ترجیح ہوگی اتنی وجہ سے کہ وہ جو اگر گلی ہے تعمیر رگڑو گے تو پاک ہو جائے گی، کہ اندر اجزاء داخل نہیں ہوئے تو صاف ہو جائے گی۔ تو گویا فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر نجاست جرم والی گلی بھی لگ گئی، گوئے تو پیر آ گیا ہے تو پھر اس کو رگڑو صاف کرو، تو ظاہر تھلے نشان تو ہونا ہے گلا جہا ترج اسی، لیکن کی ہوگی جتی پاک ہوگی۔ او پھر رتب یعنی پھر روس والعذرا والدم لگ گیا موزے کو اور وہ رتب ہے ابھی تک تو نہیں پاک ہوگا، مگر یہ ہے ظاہر و روایا اگے با اطلاق کے سنیں جی۔ اگر کہا جائے کہ حدیث جیسا کہ نہیں فرق کرتی رتب اور، تو اسی طرح حدیث نہیں فرق کرتی اس نجاست کے درمیان جس کے لیے جرم ہے اور اس کے درمیان جس کے لیے، تو تم نے تو وہاں جرم کی قید لگائی، لہا جرم، جرم نہ ہو تو وہ تو آگیا مسئلہ آ رہا ہے جی، سنیں جی۔ تو پھر یہ بھی تو حدیث میں فرق کوئی نہیں ہے، جرم والی ہو یا نہ ہو، تو پھر واجب ہے یہ کہ دونوں برابر ہوں۔ جس طرح جرم والی رگڑنے سے جوتا پاک ہو جائے گا، اگر وہ جرم والی نہیں ہے تو پھر بھی پاک ہونا چاہیے جی۔ یہ تو جواب دیا گیا ہے کہ بئی طور کے فرق ہے ان کے درمیان، جرم والی اور کے درمیان کیا ہے، فرق ہے۔ اخراج الذی نکالا ہے اس کو وہ کہ جس کے لیے تعلیل کے ساتھ، تعلیل کیا ہے بھی کیسے نکالا، وہ یہ ہے کہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فإن الأرض لہما طہور، ذہنی زمین مزیل ہے دونوں کی، اور ہم اب جانتے ہیں کیونکہ سونے خود فرمایا فإن الأرض لہا طہور، یہ علت بیان کی سرکار نے، اور ہم جانتے ہیں کہ موضع جب تشرب کرے بول کا بھی پیشاب نال موضع گلا ہو گئے یا شراب کے ساتھ، تو نہیں ازالہ کرے گا اس کا رگڑنا اور نہیں نکالے گا اس کو چمڑے کے اجزاء سے، لہذا یہ دھونے سے پاک ہوگا۔ علت خود حدیث میں موجود ہے، وہ سمجھ گئے وہ بلا بھی وہ اور رتب میں نہیں جائز حتیٰ کہ دھوئے اس کو، اس لیے کہ پونجنا زمین کے ساتھ اور رگڑنا کثیر کر دے گا اس کو، کیڑی اور جڑا ماں صاحب ہے جڑا لگ گیا ہے، اور ایک مسئلہ ختم۔ اور روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ بات کہ جب صاف کیا اس نے اس کو زمین کے ساتھ حتیٰ کہ نہ باقی رہ گیا نجاست کا اثر، حتیٰ کہ نہ باقی رہ جائے نجاست کا اثر تو پاک ہو جائے گا۔ کون؟ وہ جوتا موضع جو ہے باوجہ عموم بلوا کے، عموم بلوا ہے کہ بازار چ پیا ہوتا گوبر شوبر، ہوں بازار چ کوئی نہیں ہے، ہوں عموم بلوا نہیں ہے گا، سنیا جی اے شاباش جی۔ اور باوجہ مطلق ہونے اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے، اور اسی پر ہیں ہمارے مشائخ رحمہم اللہ جی۔ میں نہیں جائز حتیٰ کہ دھوئے اس کو، اس لیے کہ صاف کرنا زمین کے ساتھ کثیر کر دے گا اس کو اور نہیں پاک کرے گا اس کو۔
اور امام ابو یوسف میں نہیں کہہ رہا ٹائم دیکھ لوں ہے کہ جب صاف کرے گا اس کو زمین کے ساتھ حتیٰ کہ نہ باقی رہے نجاست کا اثر تو پاک ہو جائے گی بوجہ عموم بلوا کے اور بوجہ مطلق ہونے اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے اور اسی پر ہمارے مشائخ رحمہ اللہ ہیں